دوستو آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں، یہ پوری انسانیت کی سماجی حقیقت ہے۔ جی ہاں، ایک ایسی حقیقت جسے اسلام نے نہایت حکمت کے ساتھ بیان کیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو غیر مسلم مفکرین، سائنسداں، سماجیات کے ماہرین اور مغربی مفکرین بھی پوری صداقت کے ساتھ مان چکے ہیں، اور وہ حقیقت ہے ایک سے زیادہ شادی کی حکمت۔ اکثر لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن جب ہم دلیل کی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہی حقیقتیں یورپ، امریکہ اور مغربی دانشوروں کے قلم سے بھی ابلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج ہم انہی آوازوں کو سنیں گے، صرف سچ کی آواز، صرف حقیقت کی آواز۔ پہلے سنتے ہیں ایک فرانسیسی نومسلم خاتون کی گواہی۔ یہ خاتون اسلام قبول کرنے سے پہلے مغربی معاشرے کا حصہ تھی۔ انہیں وہاں کی سوسائٹی، وہاں کے رشتے اور وہاں کی براہ روی بہت اچھی طرح معلوم تھی۔ وہ لکھتی ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں ایک ایسے شخص کے نکاح میں تھی جس کی کئی عورتوں سے ناجائز دوستیاں تھیں۔ دوستوں، یہ مغرب میں ایک عام حقیقت ہے۔ ظاہری طور پر ایک بیوی، مگر پردے کے پیچھے بہت سی عورتوں سے ناجائز تعلقات۔ وہ آگے لکھتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا، مجھے اسلام کی دولت سے نوازا اور مجھے ایک نیک مسلمان شوہر ملا، تب میں نے جانا کہ پاکیزگی، عزت اور وفاداری کیا ہوتی ہے۔ یہاں وہ سب سے اہم جملہ لکھتی ہیں، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ میں یہ نہ قبول کروں کہ میرا مسلمان شوہر حلال اور پاکیزہ طریقے سے میرے علاوہ بھی کسی مسلمان بہن سے نکاح کرے۔ یہ وہ سوچ ہے جو مغرب میں اکثر نظر نہیں آتی۔ کیونکہ وہاں نکاح کم اور ناجائز تعلقات زیادہ ہیں۔ وہ مزید کہتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحیح فرمایا تھا، جو شخص زمانہ جاہلیت کی برائی کو نہیں جانتا وہ اسلام کی خوبیوں کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ جملہ آج کے دور میں بھی سچ ہے۔ ہم نے اسلام کے پاکیزہ تعلیمات کو چھوڑ کر مغرب کی اندھی تقلید شروع کر دی، اور اسی وجہ سے ہم اپنی ہی نعمتوں کو بھول بیٹھے۔ اب سنتے ہیں لندن کے ایک ڈاکٹر عطیین دینیا کی گواہی۔ یہ کوئی مولوی نہیں، یہ کوئی مسلمان عالم نہیں، یہ ایک غیر مسلم دانشور ہے جو مغربی معاشرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ وہ لکھتا ہے، عیسائیت سے لیا گیا ایک بیوی والا قانون معاشرے میں بڑے بڑے فساد پیدا کر چکا ہے، اور پھر وہ صاف 3 بدترین نتیجے گنواتا ہے۔ نمبر 1، طوائف خانوں یعنی رنڈی خانہ کا کھلنا، کیونکہ جب انسان کی فطری ضرورت کو جائز راستہ نہیں ملتا تو معاشرہ خود بخود ناجائز راستے بنا لیتا ہے۔ نمبر 2، لڑکیوں کی عمر نکاح کے انتظار میں گزر جانا۔ مغرب میں لاکھوں عورتیں شادی کی امید لیے بڑھاپے میں داخل ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہاں ایک مرد کو صرف ایک عورت تک محدود کر دیا گیا ہے۔ نمبر 3، ولد الزنا یعنی ناجائز بچوں کی تعداد میں خوفناک اضافہ۔ پورا یورپ اس وقت والدین کے بغیر پیدا ہونے والے بچوں سے بھرا پڑا ہے۔ کیونکہ نکاح ایک ہے، تعلقات 10۔ اب آتے ہیں جرمن فلسفی شوپن ہاور کی طرف۔ یہ شخص اپنی عقل، منطق اور فلسفے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ وہ لکھتا ہے، یورپ کے نکاح کے قوانین اس غلط اصول پر قائم ہے کہ مرد اور عورت ہر معاملے میں برابر ہیں۔ وہ وضاحت کرتا ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، اس غلط سوچ نے ہمیں ایک بیوی رکھنے پر مجبور کر دیا۔ اور سب سے حیران کن جملہ وہ لکھتا ہے کہ ایک بیوی والے قانون نے مردوں کو ان کے آدھے حقوق سے محروم کر دیا ہے۔ یہ جملہ پورے یورپ کے نکاحی سسٹم پر طعنہ ہے۔ شوپن ہاور آخر میں اعتراف کرتا ہے، جن قوموں میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا سسٹم ہے، وہاں کوئی عورت بھی کسی اچھے مرد کے نکاح سے محروم نہیں رہتی۔ یعنی یہ قانون عورت کے لیے بھی بہتر ہے اور معاشرے کے لیے بھی۔ آخر میں سنتے ہیں انگریز مصنف ٹینڈ رسل کی آواز۔ وہ اصولی بات لکھتا ہے، ایک بیوی والے قانون کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ مرد اور عورتوں کی تعداد برابر ہو۔ پھر وہ حقیقت بتاتا ہے، جب تعداد برابر نہیں تو ایک بیوی کا قانون ان عورتوں پر بہت بڑا ظلم ہے جو نکاح کے حق سے محروم رہ جاتی ہیں۔ وہ مزید اعتراف کرتا ہے، ایسی عورتیں نکاح کی خواہش دل میں لیے اپنی جوانی گزار دیتی ہیں، مگر قانون ان پر رحم نہیں کرتا۔ دوستو، یہ آوازیں کہیں اور سے نہیں، یہ وہ یورپ ہے جسے ہم ترقی کا معیار سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ تمام باتیں مسلمانوں نے نہیں کہی، مولویوں نے نہیں لکھا، کسی اسلامی مدرسے نے نہیں گڑھی۔ یہ وہ قوم کہہ رہی ہے جس کی نقالی ہمارے معاشرے کے کئی لوگ کرتے ہیں۔ یہ وہ دانشور کہہ رہے ہیں جن کی تحریریں ہم مقدس سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو اسلام نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی، اور آج جدید دنیا تھک ہار کر انہی باتوں کی طرف واپس آ رہی ہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ حقیقتیں ان لوگوں کے لیے کافی نہیں جو صرف انگریزوں کی بات پر یقین کرتے ہیں؟ اس ٹاپک پر مزید گفتگو ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔